السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ جو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ بڑھ کر یہ دعا یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کی جب یوسف علیہ السلام گم ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا الحمدللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ مختصر اور جامع دعا جس کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام ہر دکھ پریشانی اور آزمائش میں سرخرو ہوئے۔ یہ دعا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفظ کا بہترین تحفہ ہے۔ اس دعا میں ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اگر فوری دعا قبول نہ ہو تو کبھی بھی رب کی رحمت اور نا امیدی کا شکار نہ ہونا۔ یہ خدا کی حکمتیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ چند گھنٹوں کے بعد ان کو ملا دیا جاتا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا 40 سال کے بعد قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنی قرآن عظیم کی دعائیں ہیں وہ ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمان کا بہترین تحفہ ہے۔ اب یہ دعا تو اتنی اہم ترین ہے، وہ اس لیے ہمیں اپنی زندگی نہیں بلکہ زندگی سے متعلقہ ہر وہ چیز، ہمارے بچے ہیں، گھر بار، ہر چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اگر حفاظت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ ابھی ادھر سے نکلے، ادھر ایکسیڈنٹ ہوا، ادھر سے موت کا شکار ہو گئے۔ جو ہم لوگ اس دعا کا سہارا لیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہمیں بڑی بڑی بلاؤں، بڑی بڑی مصائب سے اور ان چیزوں سے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اب دیکھیں گے ہم کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تحائف کو قبول کیا اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کیا تو اللہ کے عطاؤں کے کیسے دروازے کھلے۔ اب ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ وہ اتنا بگڑا ہوا جوان تھا اور ماں باپ انتہائی صالح اور امیر ترین لوگ۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ بچہ کسی طرح سدھرنے نہیں پا رہا، لیکن ماں باپ کی دعا کی اہمیت بتا رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو کتنی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ مسلسل اپنے بچے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رابطہ کر رہے ہیں رحمان سے، سجدوں کے ذریعے سے، اس کے صدقات کے ذریعے سے۔ حال یہ ہوا کہ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ شباب کباب اور اس رنگ رڈی کی گندی محفل میں شراب سے توڑ، حال یہ کہ گانے والے گا رہے ہیں، ناچنے والی ناچ رہی ہیں، اور ان پر شراب کا اتنا زیادہ نشہ آیا کہ ان کو اپنی سمجھ سے گم ہو گئی۔ اب اس کے اندر کو ایک غنودگی سی آتی ہے، اور غنودگی میں وہ دیکھتے ہیں کہ میں ایک باغ میں ہوں، اور باغ کے اندر ایک چھوٹی سی چڑیا ایک درخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہ سورہ حدید کی آیات کی تلاوت کر رہی ہے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچتی ہے کہ کیا ایمان لانے والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات تھی کہ جس سے ایک دم وہ اپنے خواب سے اٹھتے ہیں، اس غنودگی سے نکلتے ہیں، اور اٹھ کے اللہ تعالیٰ نے چڑیا کی آواز سے اس بندے کا دل بدل دیا، اور اٹھ کے تو وہ جو ہتھیار تھے وہ کیا جن سے وہ ساز بجا رہے تھے ان سازوں سے ہی پکڑ کے تو ان کو مارنا شروع کر دیا، ناچنے والیوں کو۔ وہ سمجھے کہ نشے میں مار رہے، انہیں کہتے میں نشے میں نہیں مار رہا، تم سب لوگ بھاگ جاؤ یہاں سے، میرے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب کو بھگا کے تو گھر آتے ہیں، آ کے پہلے غسل کرتے ہیں، پھر اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی ہے، نفل پڑھتے ہیں، آپ مجھے علم دین اب سکھائیں۔ اس زمانے میں 30,000 دینار بہت بڑی رقم تھی۔ ماں باپ نے ان کو پکڑایا اور کہا جاؤ فلاں جگہ پہ جو بہترین اس وقت دینی درسگاہ تھی وہاں چلے جاؤ۔
سبحان اللہ، یہ دیکھو کہ نیک صالح ماں باپ کے سجدوں اور دعاؤں کی برکت سے انہوں نے علم دین سیکھنا شروع کیا. اتنا اللہ کے دین کے اندر انہوں نے رغبت اور محبت دی کہ ہر فیلڈ میں، یعنی دین اسلام کے کہیں تفسیر ہے، کہیں حدیث ہے بھائی، کہیں قرآن کا حفظ ہے، ہر حصے میں انہوں نے اعلیٰ ترین علم حاصل کیا. اور جب ایک وقت کے بعد سارے علماء ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں یہ تفکر کے لیے، سوچ کے لیے کہ اس صدی کے اندر کون سا بندہ ہے جس نے سب سے زیادہ اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا محدث کون ہے. سبحان اللہ. تو ان کی سرچ میں، ان کی اس انویسٹیگیشن کے اندر اور اس چیز کے اندر کو جو انہوں نے ایک ایک بندے پہ غور کیا کہ کون سا کام کس بندے نے کس معیار پہ کیا ہے، تو ساری دنیا کے اندر، اسلام کی پوری دنیا کے اندر جو پہلا نام آیا وہ عبداللہ بن مبارک کا تھا. اس کے پیچھے کیا تھا؟ ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ایسے اور ایسے، یہ بگڑے ہوئے بچے بھی کس سے سدھرتے ہیں؟ ماں باپ کی دعاؤں سے. سبحان اللہ. تو یہ جو سی دعا ہے نا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس کو ہمیں کم از کم 100 دفعہ روزانہ ضرور پڑھ لینا چاہیے. اور پڑھ کر کے تو ساتھ میں تو جو کہتی ہوں کہ یا اللہ اس کلمے کی برکت سے تو میرے بچے کی ایسے حفاظت کر جیسے یعقوب کے بچے کی حفاظت کی تھی. کیونکہ یہ دیکھو کہ ہمیں کس نے اتنا پیارا تحفہ دیا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، یعقوب علیہ السلام نے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جو ان سے تھے، ان کو کس طرح سے ایک بچہ، اب یہ دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، بچے بھی برابر نہیں ہوتے، کوئی بڑے نیک لائق ہوتے ہیں، کوئی بچے گستاخ ہوتے ہیں. اب ویسے تو ہم بڑی نقل کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ اس چیز سے زیادہ کر کے، ہم یہ نہیں دیکھتے بھیا تم دیکھو کہ وہ بچہ جو ہے جس کو ماں باپ زیادہ محبت دے رہے ہیں وہ ماں باپ کی خدمت میں کہاں پہنچا ہے. بچوں میں فرق ہے نا، ایسے ماں باپ کی محبتوں میں بھی فرق آتا ہے. تو اس بچہ جو یہ تھا یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر اس بچے کو اتنا ٹیلنٹڈ بنایا، اتنا حسین و جمیل بنایا، دنیا کے حسن کا آدھا حصہ اللہ نے ایک بچے ہی کو دے ڈالا. اور اتنی ان کے اندر ماں باپ کے لیے خدمت کے جذبے اور بہترین جو ایک ہوتا ہے مثالی بچہ وہ تھے. اب باپ کی محبت بھی ویسے ان کے ساتھ زیادہ اتم تھی. اب جو بھائی تھے ان کو اتنا اس پہ حسد آیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی باپ تو ہر وقت انہیں سے جڑا رہتا ہے، ہمیں تو پھر اس کا کوئی علاج ہی کرنا چاہیے. تو پھر کیا کرتے ہیں میں نے سورہ یوسف میں پڑھا، بہانے سے لے جاتے ہیں، کنویں میں پھینکتے ہیں. اب اس پورے سفر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اس بچے سے بہت شدید محبت وہ، اور یہ نہ پتہ چلے کہ اگر تو کوئی فوت ہو جاتا ہے تو چلو انسان اس سے کوئی صبر کا دامن تھام، اب یہ نہیں پتہ وہ ہے کدھر، تو کتنا روتے ہیں. اللہ نے کبھی ایک دفعہ بھی ان کو نہیں کہا کہ نہ رو، کیوں اتنا روتے ہو، وہ اللہ کی مشیت تھی. نو، اللہ منع نہیں کرتے. رو رو کے، وہ بھی ایک معجزہ میرے رب نے دکھانا تھا، رو رو کے آنکھیں ہی بہا دی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھو کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ بھی اللہ کے کسی قسم امتحان ہے. اللہ اپنے پیغمبروں کو بھی بھائی جب امتحان، جیسے ہم دیکھتے ہیں ایوب علیہ السلام کو دنیا جہان کی بیماریاں لگ گئیں، تو یہ تو میرے رب کا اپنا طریقہ ہے. جتنا کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنی زیادہ آزمائش امتحانوں میں ڈالتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کے محبوب بندے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کے پاس کتنا بڑا درجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے کس طرح انہیں امتحان میں ڈالا. اور بات اصلاً یہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ دیکھو جب بھی ہماری فوری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کہاں موسیٰ علیہ السلام جب وہ ڈال دیتی ہیں دریا میں تو وہ اللہ سے فریادیں کرتی ہے، ماں تڑپتی ہے. اللہ میں بتا رہے ہیں قرآن میں. تو اللہ نے چند گھنٹوں کے بعد ہی بچہ ان کی گود میں لے آیا. اللہ بار بار ان کو وحی سے بتایا جا رہا تھا کہ بھائی بچہ مل جائے گا، فکر نہ کرو، لیکن پھر بھی وہ ماں تھی. قرآن نے افیدہ کہا ہے کہ ان کا دل جو تھا وہ باہر کو آ رہا تھا. ایک ماں کی فریاد اللہ نے ایسے سنی، اور ایک باپ آنکھیں بہہ گئی. 40 سال کے بعد اللہ نے وہ ان کی دعا قبول کی. اللہ تعالی کی یہ مشیت کا جو سفر تھا
وہ جب تک طے ہوا جب تک اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر جو پیغمبر ہے اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہمارے سب ایک سمبل ہے، ایک آئیڈیل زندگی ہے ہر نبی کی، کہ ان کو معلوم تھا ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ جہاں کسی بھی زمین کے اندر جہاں کوئی نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ترین ہوتا ہے، اور اللہ اسی سے ڈائریکٹ رابطہ میں بات کرتے ہیں۔ اس سے علاوہ عام بندہ جو کوئی کہے نا کہ اللہ میرے سے بھی بات کرے تو یہ کہا ماں کہتا ہے اللہ بھائی اپنے نبیوں سے ہی باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ کا خاص طریقہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کی مشکلات کے سفر میں ہر قدم پر ان کے باپ کی دعا مددگار رہی۔ کنویں میں گرتے ہیں تو اللہ اکبر، جبریل آتے ہیں فوراً پر رکھتے ہیں اور سکون سے ان کو اس کے کنویں کے نیچے لٹا میں لے جاتے ہیں، کوئی چوٹ لے۔ جب تک کنویں میں رہتے ہیں اللہ کا رابطہ رہتا ہے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں باپ کی دعا کی قوت نے کیا کیا، ہر قدم آزمائش والی جو تھی کہ وہ آسان کرتا گیا، اللہ آسان کرتا گیا۔ سبحان اللہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کنویں سے بادشاہ کے محل میں پہنچتے ہیں، وہاں خواتین کے فتنہ کا شکار ہوئے، جہاں سے کسی بھی خوبرو نوجوان کا بچ کر نکلنا کسی بھی معجزے سے کم نہ تھا۔ اب وہاں جب جاتے ہیں، اب اگر وقت کے بادشاہ کی بیوی کسی بچے کے پیچھے لگ جاتی ہے تو وہ بھی خوبصورت جوان، تو وہ بھٹک رہے، بہت احتمال ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں ہمیں برہان دکھائی۔ کس کو برہان دکھائی؟ یوسف علیہ السلام کو۔ وہ برہان کیا تھی؟ جب وہ اس کے چھوٹ کے بھاگتے ہیں تو وہ سامنے دیکھتے ہیں تو جبریل ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو لکھا ہے فحاشی کے قریب بھی نہ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھے، یہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ باپ کی دعا کا ہاتھ۔ یہ باپ کی دعا سفر کر رہی ہے، پیچھے تحفظ کر رہی ہے۔ کہاں کنویں میں گرتے ہیں، تحفظ کیا میرے رب نے۔ پھر دیتوں کو اس بچے کو کس طرح سے انہوں نے اپنے سامان میں گھسا دیا۔ کسی بھی انسان کو کسی سامان میں تجارت کے میں گھسا دو تو وہ کوئی سہل کام تو نہیں ہے، بڑی مشکل وہ ہوگی ان کے لیے حالت، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی آسانی بخشتی۔ یہ ہمارے لیے ایک سفر اور ایک سبق ہے کہ اللہ کا مدد کے ساتھ زندگی کے سفر میں آپ کی مشکلات بھی آسانیوں میں اللہ بدل دے گا، آپ کو اللہ عالم احساس سے بلند کر دے گا، آپ کے اندر اللہ ایمان کی ایسی اعلیٰ قوت پیدا کرے گا جس سے الحمدللہ مصیبت نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ اس کے پیچھے سفر کرتے ہیں ماں باپ کی دعائیں۔ ماں باپ کی دعائیں بہت طاقت ہے اپنے اولاد کے لیے، جو ہماری دعاؤں کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے بچے جو سپائل ہو رہے ہیں، تو اس طرح ہمیں اس سے ایک خوبصورت سبق ملے گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں اللہ نے اپنی برہان دکھائی جس کی برکت سے باعزت سرخرو ہوئے۔ جیل بظاہر دنیا کے لیے ایک سزا کی جگہ ہے، لیکن رب کی رحمت نے وہاں بھی اپنے تقرر میں لے لیا اور رحمان کے ڈائریکٹ یوسف کے ساتھ رابطے ان کی معراج بن گئی۔ انہیں دین و دنیا کی دونوں نعمتوں سے نوازا، خصوصی طور پر خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ ابھی جب یوسف علیہ السلام جاتے ہیں جیل میں سزا کے لیے انسان جاتا ہے، تو ان کو کیوں بھیجا گیا؟ ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ خواتین ساری پیچھے لگی حسین جو تھے، اب وہاں جاتے ہیں تو بظاہر ایک وہ سزا کی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے وہاں اتنا ان کو پروٹوکول دیا، اتنی رسپیکٹ دی کہ جتنے بھی جیل والے لوگ تھے وہ سارے ہی یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگ گئے۔ انہوں نے ان کو وہ کھانا کھلانے والوں کا ہیڈ بنا دیا، اور وہ جب بھی کھانا کھلاتے تو اس وقت تھوڑی تبلیغ بھی ساتھ کر لیتے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ایک منٹ میں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، اور وہاں بھی وہ اللہ کے دین کا کام کرتے رہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج عرش پر، موسیٰ کی معراج طور پر، سبحان اللہ، اور یہ یوسف علیہ السلام کی معراج جو ہے وہ جیل میں، وہاں اللہ نے نبوت دی، اور اللہ نے ایک منفرد چیز دی جو کسی پیغمبر کو نہیں ملی، اور وہ تھا خوابوں کی تعبیر کا علم۔ سبحان اللہ۔ اس خواب جو سے وہ بھی ایک وحی کی قسم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اپنی غیبی چیزیں دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محل میں دوبارہ لاتے ہیں، وزارت کے عہدہ پر فائز ہو کر رب تعالیٰ کی دی ہوئی عقل و فراست اور دانائی و حکمت سے اس طرح کام کیا کہ ہزاروں لوگوں کی جانیں قحط سالی میں بچائیں۔ اب جوان ہو چکے تھے جیل میں، اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کی پرسنالٹی بنا دی کہ جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں بادشاہ کے پاس
تو بادشاہ ان سے اتنا امپریس ہوا کہ اس نے ان کو اللہ اکبر یعنی ایک مجرم کی حیثیت سے جیل میں ڈالا، لیکن واپس آتے ہیں تو ان کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے کہ ان کو وزارت مل جاتی ہے الحمدللہ۔ اس طرح سے وہ اس ملک کے ایک عہدے داروں میں ایک اعلیٰ حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لیا۔ اصلاً جو رحمان کی پلاننگ تھی وہ یہ کہ ایک بچہ جو کسی گاؤں میں رہنے والا، تو اللہ ایک سویلائزڈ دنیا میں شہر کے اندر اور حکومت کے اندر، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حکومت بھی دینا تھا اور سبحان اللہ دنیا کا دین کا دونوں ہی علوم بھی دینے تھے۔ یہ اللہ کی حکمتوں کا سفر ہے جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ تم ذرا اللہ سے جڑ کے تو دیکھو، مصائب بھی تمہارے لیے ایک خوش کن چیز بن جائیں گے اور بڑی اعلیٰ جزائیں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی، اور وہ دشمن تمہارے دوست بن جائیں گے۔ آخر اس دعا کی برکت ہی تھی جس سے وہ دوبارہ ماں باپ اور بھائیوں کو ملا دیا ان کو۔ یہ سب رب تعالیٰ کا دیا ہوا عزت وقار تھا جس کی وجہ سے زیادتی کرنے والے شرمندہ ہوئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ اب وہ دعا سفر کرتے ہوئے کہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے وہ قحط کا جو دنیا بنائی، اس میں بھی ایک ہمارے لیے بڑا پیغام، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، اور اس حکمت کے بنا پر انہوں نے اس خوبصورتی سے وہ 7 سال جو قحط کے تھے یوسف علیہ السلام نے گزارے کہ خود کم کھاتے، بالکل کم، اور جو ان کے عہدہ دار ساتھ تھے، لیکن جو باہر دور دراز سے آنے والے لوگ ہیں تو ان کو بھر بھر کے دیتے، اور پورے اس وقت ہماری طرح نہیں تھا کہ ایک دم سے ہی ساری گندم گھر میں لے آؤ، ایسا نہیں تھا، جتنی ضرورت ہوتی لے لیتی، باقی بالوں میں رہتی، تو اسے آہستہ آہستہ نکال کے کھاتے رہے۔ جو سال پہلے تھے ان میں انہوں نے اس کو بڑے احتیاط سے رکھا اور کم کھایا، جب بھی قحط آئی تو اس میں پھر نکال کے وہ پورا دن گیا، اس کے بعد الحمدللہ اللہ نے ایسی باران رحمت اتاری کہ پھر وہ بہترین حالات آ گئے۔ یہ سارا کرائسس، یہ حالات، یہ سفر، یہ سارا کچھ تھا کہ میرے اللہ کے ایک پلان میں ایک قیامت تک کے لیے ہمارے نصیحت اور پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے سفر میں اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اور کیسے ان کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کے اسباب میں کتنی قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا حمایتی اور مددگار، اس کو دنیا کی کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ایک باپ نے یہ دعا کی، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو یوسف علیہ السلام جو ان سے ہیں وہ اتنے کرائسس کے حالات میں اپس اینڈ ڈاؤن میں سفر کرتے ہوئے الحمدللہ کس طرح سرخرو ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ جو خواب آیا تھا شروع میں بھی خواب آیا اور آخر میں پھر خواب آیا، یہ خوابوں کا آغاز اور اینڈ تھا کہ یہ جو قحط والا تھا یہ بادشاہ کو خواب آیا اور اسی وجہ سے یہاں سیٹ پہ آئے، تو جو جب چھوٹے سے تو خواب آیا اپنے باپ کو، باپ نے کہا بھائیوں کو نہ بتانا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اتنا اللہ بلند کرے گا اور یہ سارے پھر تمہارے آگے سر ٹکائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ وقت پھر اس طرح سے سفر سے گزارا، وہ لطیف ہے، وہ غیر محسوس تدابیر سے اپنی مشیت کو پورا کرتا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے ہمیں کہ تم اسے لطیف کہہ کے پکارو تو کبھی تم پکار کے بھی دیکھو رحمان کو کہ کیسے پکارتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی بھائی پھر اتنا وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ابا آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اتنا بڑا جرم کیا، اس بھائی کو ہم نے قتل کر رہا تھا، یہ نکلی پھینکا تھا۔ پھر وہ بھائی سے اب دونوں نے اسے معاف کر، یہ بڑی غور والی بات ہے، دونوں نے، باپ نے اور یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، لیکن ان کے ضمیر کے اندر جو اذیت تھی وہ اس سے ٹارچر ان کو کر رہی تھی، اس سے ان کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ پھر کہتے ہیں ابا جان آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگ کے دیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، اچھا بیٹا میں تمہارے لیے پچھلی رات مغفرت کی دعا کروں گا۔ اسے کیا پتہ چلا کہ پچھلی رات مغفرت کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ جون سا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ قرآن عظیم نے کہا ہے یہ ایک خوبصورت کہانی ہے، اور جس نے یہ سورہ یوسف نہیں پڑھی اس نے حقیقتاً قرآن کو ہی نہ پڑھا نہ سمجھا، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ پورے قرآن میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے خوبصورت قصہ کہا ہے، اور اس کے اندر ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے بہترین پیغامات اور بہترین الحمدللہ نصیحتیں ہیں۔ اس دعانے یوسف علیہ السلام کے اندر اتنا ظرف، اتنی وسعت نظری، اتنا صبر اور برداشت ڈال دیا کہ انہوں نے ایک عظیم انسان کی طرح جانی دشمنوں کے لیے بھی عام معافی کا اعلان فرما دیا، سبحان اللہ۔
جو اعلان پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کے لیے فرمایا تھا، لا تثریب الیوم، سبحان اللہ، آج کسی کے لیے کوئی انتقام نہیں ہوا، سب کو ہی معافی دے دی۔ ان آزمائشوں سے پہلے جو خواب آیا تھا وہ اللہ نے سچ ثابت کیا۔ ماں باپ کو ساتھ تخت پر بٹھایا اور بھائیوں نے تعظیمی سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں 40 سال پہلے آیا ہوا خواب ابھی ہمیں خواب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا خواب آیا، میرا خواب پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پورا ہی نہیں ہوا۔ آپ انتظار کریں، اگر برا خواب ہو تو لیفٹ میں آپ 3 دفعہ تھو کریں، دخول پڑھیں، اللہ اکبر، اور استغفار کے نفل پڑھیں۔ اگر اچھا خواب آئے تو الحمدللہ سے اس کا انتظار کریں، اللہ ضرور اس کی اچھی تعبیر دے گا۔ یہ اتنا خوبصورت خواب جو یوسف علیہ السلام کو آیا تھا 40 سال کے بعد وہ پورا ہوا، اور سبحان اللہ وہ باپ جو اتنا عظیم انسان تھا، ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں بھائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس باپ کو پھر وہ تو کچھ دن دکھائے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ بھائی وقت کے بادشاہ کا باپ بننا کوئی چھوٹی بات ہے، پہلے اتنے دکھ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں ان کو اتنی راحتیں دی تھی۔ اب بادشاہ دنیا کی بھی مل گئی اور دین کی بھی مل گئی، دینی رہنما بھی وہ، دنیا کے رہنما بھی وہ، اور انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے الحمدللہ دین کا کام بھی کیا اور دنیا کے نظام کو بھی بہترین چلایا۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح اپنی تدابیر سے ایک گاؤں سے اٹھایا اور محلوں کی سویلائزڈ دنیا میں پہنچایا، پھر اقتدار بھی بخشا اور نبوت بھی دی اور زندگی میں برکت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو 100 سال زندہ رکھا، ان سے اپنے دین کا کام بھی لیا اور دنیاوی اقتدار کو بھی بہترین طریقے سے چلانے کی توفیق بھی دی۔ یہ جتنا بھی سفر ان کی زندگی کا مشکلات تھا وہ آسانیوں میں بدلتا گیا، کس سے؟ باپ کی دعا کی برکت سے۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم اب سے بعد انشاءاللہ واللہ خیر حافظا وارحم الراحمین کو کبھی دن میں نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ دیکھیں ابھی دن چڑھتا ہے تو آسمان سے ایولز اترتے ہیں، بہت کچھ اترتا ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صبح فلق ناس پڑھا کرو، اسی لیے کہ جو کچھ آج اترے گا، آج کی مصیبتیں، بیماریاں اور بہت کچھ، اس سے تحفظ ملے گا ہمیں فلق ناس سے۔ اور جب شام ہوتی ہے پھر اس طرح شام کے بھی وہ ایولز اترتے ہیں، وہ مصائب اترتی ہیں، وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اس میں ہمیں مغرب کے نماز سنت میں فلق ناس پڑھنا چاہیے، اور فرضوں میں پڑھ لیں جہاں پڑھیں، سنتوں میں پڑھ لیں کافرون سورہ الحمدللہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے لازم کر دیا کہ ہم دنیا میں جب جئیں تو اللہ تعالیٰ کو پکار کر اس کے حفاظت کو دعاؤں میں لیتے ہوئے سفر کریں، تاکہ ہر قدم پر جو ہماری زندگی کے لکھے ہوئے پرابلم اور مسائل ہیں اور پریشانیاں ہیں وہ اس کی برکت سے حل ہوتی جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت دعا سے فائدہ لینے والا بنائے، اور اللہ اسے ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، اور ہمارے مقدر میں اللہ نے جو دکھ مصیبتیں پریشانیاں لکھی ہیں وہ اس کی برکت سے اللہ ہمیں معاف کر دے، ٹال دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، آپ کی طرف سے آئے ہوئے کسی بھی آزمائش اور امتحان میں جو پیغمبروں پہ آئے میرے رب، ہم وہ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے ایمان بھی کمزور ہے میرے آقا، ہمارے جسم بھی کمزور ہے میرے مولا، اور ہم ہر طرح سے کمزور ہی کمزور ہیں۔ تو کمزوروں کا کبھی رب ہے، تو نے جو اتنی عظیم نعمتیں ہمیں دعاؤں کی شکل میں دی ہیں، اللہ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے والا بنا، ہم ان کو پڑھ کے تو تجھے پکاریں اور تو ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے مقدروں کے لکھے ہوئے دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو اس کی برکت سے مٹا دے اللہ۔ اور لوح محفوظ میں جو لکھا تیری قلم نے لکھا، اور تیری ہی قلم اس کو مٹا سکتی ہے اللہ۔ تو ہم تم سے دعا کرتے ہیں اس خوبصورت فریاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو، ہمارے متعلقہ ہر ہمارے رشتے کو اور ہمارے ساتھیوں کو، اور ہم بلکہ اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حفاظت فرما، ان کی اللہ، ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ان کے جسم و جان کی، ان کے زندگی کے ہر رشتے کی حفاظت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت سورہ قرآن کی جو ہے اس کے اندر سے آپ یہی سمجھ لیں کہ کسی چیز کے اندر خوبصورت ایک نگینہ، ہیرا یا موتی یا بہت ہی پیاری چمکنے والی وہ چیز جو انسان کو بہت تاریکی میں روشنی دے، تو یہ اس دعا کو آپ ایسے ہی سمجھ لیں،
سورہ یوسف جو بذات خود ایک بہت عظیم سورہ ہے جس کی مثل کوئی دوسری چیز نہیں، اس کے اندر سے یہ دعا ایک انتہائی قیمتی ہیرا ہے آپ کے لیے. آپ اس کو چن کر کے اپنی زندگیوں میں مزین کر لیں، اپنی زندگیوں میں اس کو سجا لیں، تاکہ اب یہ تو جب بھی کوئی ہمیں ٹینشن یا کوئی مسئلہ آتا ہے پھر ہمارا رونا دھونا بے فائدہ ہو جاتا ہے. نقصان ہو گیا بھائی. تو اس نقصان سے پہلے اگر ہم نے رحمان کو پکار لیا تو وہ کافی ہے اپنے بندوں کے تحفظ کرنے والا، ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا. اور خصوصی طور پہ کتاب اللہ کی تو بھائی سفارش اللہ راضی نہیں کرتا، تو یہ قرآن حکیم کی دعا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے سے نفع اٹھانے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اس دعا سے جوڑے رکھنا، اور اس کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، جتنے بھی ایک انسان کو ہم نے سفر میں دیکھا ہے نا کہ ایک اللہ کے بندے یعقوب نے یہ دعا کی اور اس کے بچے کے زندگی کے سفر کی اتنے عظیم کرائسس میں ہر قدم پر کیا ہوا؟ آسانیاں اور راحتیں اور کامیابیاں، اور پھر اس کو اعلیٰ نعم البدل کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے بلندیوں میں اس کو لے گیا، دنیا دین دونوں کی. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں بھی کچھ ایسا ہی اثر رکھ دے جس سے ہماری دنیا، ہماری اولادیں اور ہم سے متعلقہ سب لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ایسا ہی نفع دے جیسا اللہ نے یعقوب کے بچے کو نفع دیا تھا. الحمدللہ وما علینا الا البلاغ المبین.